السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں راشد سیف اللہ مدینہ منورہ سے۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ لوگوں کو مدینہ منورہ کی زیارتیں کرانے جا رہا ہوں، اور جو تاریخی مقامات ہیں انہی تاریخی مقامات میں سے ایک مقام وہ بئر روحہ کا ہے، جو کہ مدینہ اور بدر کے درمیان میں پڑتا ہے۔ جب آپ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں تو آپ کو راستے میں بئر روحہ پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک کنواں ہے جو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں بئر روحہ۔ اور یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے، ٹوٹی ہوئی جو مسجد نظر آ رہی ہے فوٹو کے اندر، یہاں پر اس کو تعمیر کی گئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آج کل اس کے اوپر مشروعات کا کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے گھیر دیا گیا ہے چاروں طرف سے، جس کی وجہ سے اندر نہیں جا سکتے۔ تو بئر روحہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رکے ہوئے تھے، اور یہیں پر ایک صحابی کو پیٹ میں درد ہوا، یعنی گردے کے اندر درد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بئر روحہ کے کنویں سے پانی پلایا تھا، اور ان کے گردے کا درد ٹھیک ہو گیا تھا، جس کے بعد سے یہ جگہ فیمس ہو گئی۔ اور اس کنویں کے پانی کو آب شفا بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آج آپ جب یہ جو کنواں ہے اس کو تو اندر میں گھیر دیا گیا ہے، اور آپ اندر تک نہیں جا سکتے ہیں اگر ان دنوں میں اگر آپ مدینہ منورہ آتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو پانی مل جاتا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر پانی پیتے ہیں اور لے کر بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نل لگا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے لوگ بوتلوں کے اندر پانی لیتے ہیں اور اس کو گھر لے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بوتلیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ 5 ریال 10 ریال میں، یعنی وہ سائز کے اعتبار سے آپ کو بوتلیں مل جاتی ہے، اور اسی کے اندر لوگ پانی لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ دکان وغیرہ بھی ہے، کچھ شاپس لوگ لگاتے ہیں گاڑیوں پہ، جس میں عطر وغیرہ کی دکانیں بھی ہے، اور بوتلیں وغیرہ بھی ہے، اور گفٹ کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ وضو وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، منہ ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ منہ ہاتھ دھو ہی لیتے ہیں، تھوڑا سا وضو وغیرہ کر لیتے ہیں یہیں سے۔ تو یہ بئر روحہ ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ آتے ہیں اور بدر گھومنے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مقام پہ ضرور رکنا چاہیے، اور پانی وغیرہ اگر آپ لے سکتے ہیں تو لے لینا چاہیے۔ ہم لوگوں نے بھی ایک ڈبہ میں بھر کر پانی لے لیا تھا۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تھا، اور ایک صحابی کے گردے میں درد ہوا تھا، اس کے پانی سے ٹھیک ہوا تھا۔ تو آئیے اب ہم لوگ بدر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ بدر کا راستہ ہے جو کہ بئر روحہ کے بعد ہم لوگ بدر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بدر وہ مقام ہے جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ بدر جو جگہ ہے، ایک شہر ہے، اس زمانے میں ایک گاؤں رہا ہوگا، وہاں پر ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ تو اس میلے کی وجہ سے بدر کافی مشہور ہو گیا تھا، اور چونکہ بدر سمندر سے قریب ہے، بہت قریب پڑتا ہے، تو وہاں پہ رائس ہے جہاں پر لوگ گھومنے بھی جاتے ہیں۔ تو چونکہ مقام بدر اتنا زیادہ معروف نہیں تھا، لیکن غزوہ بدر کی وجہ سے یہ مقام بدر بھی کافی معروف اور مشہور ہو چکا ہے اسلام کی تاریخ کے اندر۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا تھا، اور اس جنگ کے اندر کفار کی تعداد 1000 تھی، جبکہ مسلمان صرف 313 تھے۔ یہ جو آپ کو یہ باؤنڈری نظر آ رہی ہے، یہ ہے مقبرہ شہدائے بدر، جہاں پر جو بدر کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کو یہیں پر دفن کیا گیا تھا۔ یہاں پر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن کے نام آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ عمر بن ابی وقاص ہے، صفوان بن وہب ہے، ذو الشمالین بن عبد عمر ہے،
مہجہ بن صالح ہے، عاقل بن البکیر ہے، عبیدہ بن الحارث ہے، سعد بن خیثمہ ہے، مبشر بن عبد المنذر ہے، حارثہ بن سراقہ ہے، رافع بن المعلہ ہے، عمیر بن الحمام ہے، یزید بن الحارث ہے۔ تو یہ صحابہ کرام، معوذ بن الحارث ہے، عاف بن حارث ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ان میں غالباً حضرت عبیدہ بن الحارث کا انتقال راستے میں ہوا تھا، جن کو راستے میں ہی ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ جو باؤنڈری دکھ رہی ہے، یہ بدر کا جو قبرستان ہے اسی کی باؤنڈری ہے، اسی کے اندر صحابہ کرام کو دفن کیا گیا، جس کی وجہ سے جو بھی معتمرین اور زائرین آتے ہیں تو یہاں کا وزٹ کرتے ہیں اور باہر سے ہی اندر کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ دکھتا ہے اندر تو جانے کا الاؤڈ نہیں ہے اور کسی کو جانے نہیں دیتے ہیں چونکہ کھلی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی اینٹ نظر آ رہی ہے وہ قبر کے اوپر اینٹ کو گاڑ دی گئی ہے۔ تو یہی وہ مقبرہ ہے جہاں پر شہدائے بدر مدفون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے جنت کے اندر، دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ تو یہ آپ بدر کا قبرستان دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی جو لوگ انتقال کرتے ہیں یہاں بدر کے اندر تو اسی قبرستان کے اندر انہیں دفن کیا جاتا ہے، چونکہ بڑا سا قبرستان ہے، تو میرے خیال میں یہیں پر انہیں دفن کیا جاتا ہوگا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ بورڈ ہے، ان صحابہ کرام کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے جو صحابہ کرام یہاں پر یعنی غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے تھے، تو ان کا نام وہاں پر درج کر دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ بدر کا جو علاقہ ہے یہ بہت پرانا علاقہ ہے اور یہ بہت پرانی آبادی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کو آثار قدیمہ دکھ رہے ہیں، یہ دیواریں دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ 1000 اور 1500 سال پہلے کی دیواریں ہیں، اب بھی چیخ چیخ کر اپنی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم واقعی بہت پرانے ہیں۔ دیکھیں یہ دیواریں بہت پرانی دیواریں ہیں، عام طور پہ لوگ ادھر نہیں آتے، لیکن ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں اور اس آثار قدیمہ کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی پرانی دیواریں ہیں اور دھیرے دھیرے وہ جھڑ رہے، نیچے کو گر رہے، چھوٹے چھوٹے روم بنے ہوں گے یہاں پر، اور اس میں نہ گارا ہے، نہ چونا ہے، نہ سیمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی اور میرے خیال میں پتھر کے جو چھوٹے چھوٹے چٹان ہوتے ہیں اسی کو توڑ کر اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کچھ لوگ آتے ہیں جو تاریخ سے شغف رکھتے ہیں، تو ان جگہوں کا بھی وہ وزٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور جب آپ بدر کے اندر آتے ہیں تو یہاں کا ضرور آپ معائنہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، جو یہ مسجد دکھ رہی ہے، یہ مسجد العریش ہے۔ مسجد العریش اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اسی جگہ نصب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کو اسی جگہ لگایا گیا تھا جہاں پر یہ مسجد بنا دی گئی ہے، اور اسی خیمے کی نسبت سے اس کا نام مسجد العریش رکھ دیا گیا۔ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے یہ مسجد بن رہی تھی، 1 سال پہلے ہم لوگ گئے تھے تو وہ بن رہی تھی، اور کافی مشکل ہوتا تھا یہاں پر جب آتے تھے تو نماز وغیرہ پڑھنے میں، کیونکہ کوئی پکی مسجد نہیں تھی، اور جو پرانی مسجد تھی اسی کو یہ لوگ میرے خیال میں اس کو توڑ کر یہ نئی مسجد بنا رہے تھے۔ اور آج جب آپ آتے ہیں تو شاندار اور عالیشان مسجد ہے، اور وضو خانہ بھی ہے، ٹوائلٹ وغیرہ بھی بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو اور مردوں کو کسی کو بھی اب تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ بدر ہے، اور جو سامنے آپ میدان دیکھ رہے ہیں، لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر فوٹوز کھینچ رہے ہیں، وہ ہے جنگ بدر کا مقام، اسی جگہ جنگ بدر ہوا تھا، اور اس کے اندر چونکہ 1000 مشرکین کا لشکر تھا، مسلمان 313 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست یہاں پر فتح دی تھی، کامیابی دی تھی، اور کفار شکست کھا کر گئے تھے۔ 1000 ہو جانے کے باوجود بھی وہ لوگ شکست کھا کر چلے گئے تھے۔ اسی جنگ کے اندر بڑے بڑے قریش کے سرداران بھی
قتل ہوئے تھے، جس کے بعد ان لوگوں کا پڑا چڑھ گیا تھا اور وہ لوگ واویلا مچا رہے تھے، اور اسی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے جو جنگ لڑی تھی وہ ہے جنگ احد، جو کہ مدینے کے اندر ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کفار کو شکست فاش ہوا تھا، اور اس جنگ کو وہ لوگ کبھی بھی نہیں بھول پائے تھے، اور اسی جنگ نے ان لوگوں کے اوپر دہشت ہیبت طاری کر دی تھی، اور مسلمانوں کی مورال کو بلند کر دیا تھا، مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کو بلند کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آج آثار قدیمہ میں تبدیل ہو چکا ہے، یہاں بھی ایک بھیانک منظر آپ کو یہ میدان پیش کر رہا ہے، اور بھیانک کیوں نہ ہو جہاں پر اتنا زبردست اور خطرناک جنگ لڑی گئی تھی۔ کفار نے سوچا تھا کہ 313 کا لشکر ہے اور اس کو ہم مٹا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ اور ہوا، اور یہ مشرکین یہاں پر مارے گئے۔ 70 مشرکین مارے گئے تھے یہاں پر، 70 مشرکین، اور 70 مشرکین کو قید کر لیا گیا تھا، انہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ تو 70 کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور وہ لوگ پھر ان لوگوں کو مدینہ لے جایا گیا، ان لوگوں نے پھر جزیہ وغیرہ دے کر، یا بعض لوگ بچوں کو کتابت وغیرہ سکھا کر آزاد ہو گئے تھے۔ تو یہ دیکھیں کتنی شاندار مسجد ہے، انتہائی عالی شان، ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت مسجد بنائی گئی یہاں پر۔ ہم لوگوں نے یہاں پر ظہر کی نماز ادا کری تھی، اور چونکہ یہاں پہ جماعتیں ہوتی رہتی ہے، اور تو ہم لوگوں نے ظہر کی نماز یہیں پر ادا کر کے پھر ہم لوگ یمبو کے لیے نکل گئے تھے۔ تو یہ دیکھیں عالی شان اور خوبصورت دلکش بیوٹیفل مسجد جو آپ کے سامنے اپنی خوبصورتی کو پیش کر رہی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے اگر آپ آتے یا 1 سال پہلے بھی آتے تو آپ کو یہ عالی شان مسجد دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اب ہم لوگ آ چکے ہیں، یہ ہے جبل ملائکہ، جو بدر کے اندر ہی ہے۔ جب آپ مقام جنگ بدر جہاں پر ہوئی تھی، اور اس جگہ کو آپ کو دکھا رہا تھا، اس جگہ سے تھوڑا سا اور جب آپ بدر کے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ پہاڑ نظر آتا ہے، جو ریتوں کا پہاڑ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تھا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، تو فرشتے یہیں پر اترے تھے، اور یہیں پہ اتر کر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کفار کو زبردست شکست دی تھی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کر لیں چینل کو۔